السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ ظالم اور قابض ریاست اسرائیل کا سخت رد عمل۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں اب تک تعطل کا شکار، اسرائیل کی جانب سے رفح میں فضائی اور زمینی حملے جاری۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر فضائی حملے میں 17 جنگجو ہلاک، اسرائیل کی فوج نے کیا دعویٰ۔ اور روس کے خلاف جنگ میں فوجی امداد میں تاخیر پر جو بائیڈن نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے معافی مانگ لی۔ اسرائیل کے ظلم پر بائیڈن کو نہیں ہے کوئی افسوس۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بلیک لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ 14 جون کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جائے گی۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق غزہ میں ہر 5 میں سے 4 بچے ہر 3 دنوں میں سے کم 1 دن بھوکے رہتے ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ خاص رپورٹ۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی بنیاد پر بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ UN بلیک لسٹ میں روس، افغانستان، صومالیہ، شام، یمن، داعش اور بوکو حرام پہلے سے شامل ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ جون کے آخر تک شائع کر دی جائے گی۔ اسرائیلی مندوب نے اس فیصلے کو شرمناک قرار دینے کی کوشش کی اور کہا کہ انہیں اس فیصلے کی باضابطہ طور پر اطلاع مل گئی۔ خیال رہے کہ بچوں کے خلاف جرائم کے مرتکب مجرموں کی عالمی فہرست بچوں اور مسلح تنازعات پر ایک رپورٹ کا حصہ ہے، جو 14 جون کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی ہے۔ بچوں اور مسلح تنازعات پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے سلامتی کونسل کو پیش کی جانے والی رپورٹ بچوں کے قتل، انہیں معذور کرنے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی، ان کے اغوا، بچوں تک امداد تک رسائی سے انکار اور اسکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنائے جانے کا احاطہ کرتی ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے رد عمل میں کہا کہ اسرائیلی فوج کو بچوں کے خلاف جرائم کے مرتکب مجرموں کی عالمی فہرست میں شامل کیا جانا عین متوقع تھا اور یہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے ان تمام ممالک کی مذمت کی جو اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کا سب سے زیادہ شکار بچے ہوئے اور غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 15,500 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں۔ بچوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ میں ہر 10 میں سے 9 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، یعنی ان کی روزانہ کی خوراک 2 یا اس سے کم فوڈ گروپ پر مشتمل ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق غزہ میں ہر 5 میں سے 4 بچے ہر 3 دنوں میں کم از کم 1 دن بھوکے رہتے ہیں۔ ڈیفنس فار چلڈرن انٹرنیشنل فلسطین کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں ہزاروں فلسطینی بچے زخمی بھی ہوئے جو زندگی بھر اس جنگ کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات سے نکلنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تاحال تعطل کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے رفح میں فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے، جبکہ وسطی غزہ میں اسکول میں بنائے گئے شیلٹر ہاؤس پر حملے کے نتیجے میں 2 درجن سے زائد فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ اس بدترین جنگ میں تاحال 37,000 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ پیش ہے اس حوالے سے تفصیلات۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ وسطی اور شمالی غزہ کے چند مقامات پر حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج غالباً رفح کے ساحلی علاقے تک رسائی چاہتی ہے۔ اسرائیلی حملوں کے تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 راتیں بدترین تھیں، جس میں مسلسل اسرائیلی فوج حملے کرتی رہی۔ اسرائیلی فوج وسطی غزہ کے شہر البریج میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق اس مقام پر حماس کے کچھ عسکری ٹھکانوں کی نشاندہی کے بعد فضائی حملوں سے اس جنگجو گروپ کی کئی تنصیبات کو تباہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اس علاقے میں حماس نے زیر زمین کوئی انفراسٹرکچر بنا رکھا ہے۔ غزہ میں نصیرات مہاجر کیمپ میں واقع اسکول میں بنائے گئے شیلٹر ہاؤس پر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے درجنوں ہلاکتیں پیش آئی ہیں۔ غزہ میں حماس کے طبی ذرائع کی جانب سے کہا گیا کہ حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA نے اس کارروائی کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکومت کے مطابق ملکی فوج نے اس کیمپ میں انتہائی احتیاط سے کیے گئے حملے میں حماس کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جو اسکول کے اندر تھے۔ UNRWA سے وابستہ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ اس اسرائیلی دعووں کی تصدیق کر سکے۔ قطر اور مصر کے مذاکرات کاروں نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو بھی تیز کیا ہے۔ یہ دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر سیز فائر ڈیل کو حتمی شکل دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔
جنگ بندی کی اس ڈیل کے تحت حماس کی قید میں یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی اور ساتھ ہی اسرائیلی جیلوں میں مقید کچھ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تاہم اس مذاکراتی عمل سے واقف کچھ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوری طور پر کسی پیش رفت کی امید آج بھی کم ہے۔ اس منصوبے میں البتہ ایسا کوئی واضح تذکرہ نہیں ہے کہ حماس کو غزہ کا انتظام چلانے سے روک دیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی دفاعی فوج نے گزشتہ قریب 8 مہینے کی فوجی کارروائیوں کے دوران حماس کے جنگجوؤں کے نیٹ ورک کو اتنا تباہ حال کر دیا کہ وہ اب 7 اکتوبر جیسا کوئی اور حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ جنگ بندی کا متن ابھی تک عام نہیں کیا گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ مثبت ہے۔ حماس کا کسی بھی جنگ بندی کے لیے اولین مطالبہ جنگ کا مکمل خاتمہ، غزہ پٹی سے اسرائیلی افواج کا مکمل تخلیہ ہے۔ اس صورت میں حماس کے جنگجو اور غمالیوں کو آزاد کرنے پر رضامند ہے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو اکثر مسترد کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں نے غزہ پٹی سے اسرائیلی سرزمین میں داخل ہو کر نہ صرف حملہ کیا بلکہ 1200 اسرائیلیوں کو مار گرایا تھا، اور یہ جنگجو 250 کے قریب افراد کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ غزہ پٹی لے گئے۔ ان یرغمالیوں میں سے ابھی تقریباً 100 زندہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ 30 یرغمالیوں کی جسمانی باقیات ابھی حماس کے جنگجوؤں کے قبضے میں ہے۔ اس حملے کے بعد سے اسرائیل نے غزہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے خصوصی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ یہ عسکری کارروائی لگ بھگ 8 مہینوں سے جاری ہے۔ اس دوران غزہ پٹی میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہری لقمہ اجل بنتے رہے۔ غزہ پٹی میں حماس کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دوران اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد لگ بھگ 37,000 ہو چکی ہے، جن میں بہت بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور ادھر دوسری جانب اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر فضائی حملے میں 17 حماس کے جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اس سے قبل یہ تعداد 9 بتائی گئی۔ اسکول کے قریب واقع الاقصی شہداء ہاسپٹل نے کہا کہ حملے میں کم سے کم 37 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی فوج نے دعوے کے ساتھ کہا کہ اس نے 17 جنگجوؤں کی شناخت کی ہے جو اسکول سے مبینہ طور پر کارروائیاں کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے بھی کہا کہ حملے میں حماس کو نشانہ بنایا گیا جو اسکول کے احاطے میں موجود ایک کنٹینر میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ یوکرین کی فوج نے روس کے خیرسان علاقے کے سادوئی گاؤں میں ایک اسٹور پر 2 بار بمباریاں کریں جس میں 22 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ علاقائی گورنر ولادیمیر سالو نے اطلاع دی۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ حملے کے وقت اسٹور کے اندر بڑی تعداد میں گاہک اور ملازمین بھی موجود تھے۔ سالو کے حوالے سے بتایا گیا کہ پہلا حملہ گائیڈڈ فرانسیسی فضائی بم سے کیا گیا اور دوسرا امریکی ہمارس میزائل سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے حملے کے بعد پڑوسی گھروں کے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور حملہ ہوا، مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہے۔ روس کے خلاف جنگ میں فوجی امداد میں تاخیر پر امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولودیمیر زیلنسکی سے معافی مانگی ہے۔ پیرس میں ملاقات کے دوران امریکی صدر بائیڈن نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کو روس کے خلاف اپنے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ امداد میں تاخیر کانگریس میں موجود کچھ ریپبلکن اراکین کی وجہ سے ہوئی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ آپ جھکے نہیں اور غیر معمولی طریقے سے لڑے، امریکہ بھی یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جواب میں یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ ہمارے لیے اہم تھا، ہمیں یقین ہے کہ آپ مکمل طور پر ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دوسری جانب امریکی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ یوکرین کو دیے جانے والے نئے فوجی امدادی پیکیج میں گولہ بارود سمیت طیارہ شکن میزائل بھی شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے ظلم پر بائیڈن نے اب تک کوئی بڑے پیمانے پر افسوس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روسی صدر نے کہا کہ یوکرین میں فتح کے لیے روس کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے پر غور کرنا شروع کیا ہے۔ یہ اقدام روس اور چین سے مقابلے کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ یوکرین کے سفیر اولسکین نے کہا کہ یوکرین کو قیام امن کے عمل کے لیے ہندوستان کی ضرورت ہے۔ ہندوستان آنے والے دنوں میں یوکرین میں ہونے والی امن چوٹی کانفرنس میں شرکت بھی کرے گا۔ یوکرینی سفیر نے وزیراعظم مودی کو لوک سبھا الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ہمیں یوکرین میں قیام امن کے عمل میں ہندوستان کے تعاون کی ضرورت ہے۔ یوکرینی سفیر نے کہا کہ یوکرین میں مستحکم اور خوشحال حالات پیدا کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ To congratulate one more time Prime Minister Modi and his team for such great achievement because it's
one of the biggest elections in the world, and he demonstrates his leadership. He demonstrates that he can consolidate the nation around his philosophy and his idea to make India even more great country than it exists for the moment. And I'm very much happy that my president just yesterday had a direct talk with Prime Minister Modi, and they agreed actually that we will continue to develop our cooperation, and which is a very good sign that Prime Minister Modi says that India will increase their effort in the peace-building process in Ukraine. So we're expecting that India will be present during the peace summit, which actually will start next week in Switzerland. You mentioned about the peace summit. I was going to ask you, sir, what are your expectations from the summit in large, and how do you see India's role in it? And have you got any confirmation from India regarding its attendance so far? Yeah, definitely India will be present. This is what Honorable Prime Minister said even quite a couple of weeks ago. He confirmed that India will be present on a summit. But the level of presence will be dependent of the time, logistic and parallel commitment. I'm just quoting the Prime Minister. And it's definitely we need India in the peace-building process in Ukraine, because the India leadership, India presence on the summit will reinforce all of diplomatic forces around the world, and definitely we need to find a peaceful solution, and we need to create the stable and prosper condition in Ukraine. So just last question on the ongoing conflict in Ukraine. PM Modi highlighted India's people-centric approach to the conflict, and he also said that dialogue and diplomacy is the only way forward for the conflict. How do you see India's role in this conflict so far? Yeah, let me just a little bit correct you, because everybody knows that it's not a conflict in Ukraine; it's a war of Russia against the Ukraine. So we actually. We try to secure our people, and you know that Russia heavily bombarding Ukraine, especially critical infrastructure in Ukraine, and we are very grateful that India paying a lot of attention on a humanitarian support of Ukraine, and so we will continue our new project, and I'm quite happy that you have such logical sequence and stability in the line of the government of India, and I hope that. اور اب حج کے حوالے سے اہم خبر. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزارت دفاع نے جاریہ سال حج کے لیے تیاریاں مکمل کر لی اور سیکیورٹی سروسز اور سرکاری اداروں کے کام میں مدد کے لیے تیار ہے. وزارت دفاع میں حج امور کی نگران کمیٹی نے ایام حج کے لیے منصوبے کو قطعی شکل دے دی. عسکری، طبی اور دیگر اداروں سے افرادی قوت اور اضافی اہلکاروں کو مکہ مکرمہ، مشاعر مقدسہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج کی خدمت اور رہنمائی کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے. وزارت دفاع کے مختلف یونٹس کو امن عامہ میں معاونت کے لیے حج کے ایام میں وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت دی گئی. سیکورٹی یونٹس حرم شریف کے مختلف مقامات پر تعینات کر دیے گئے، جبکہ مشاعر مقدسہ کا مستقل بنیادوں پر فضائی جائزہ لیا جاتا ہے. ایام حج میں فضائی یونٹ ہجوم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور گراؤنڈ کنٹرول کو اطلاع دی جاتی ہے، جہاں سے فوری طور پر منصوبے کے مطابق ہجوم کو اس مقام سے کم کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بلیک لسٹ میں شامل کر دیا. ظالم اور قابض ریاست اسرائیل کا سخت رد عمل. غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں اب تک تعطل کا شکار. اسرائیل کی جانب سے رفح میں فضائی اور زمینی حملے جاری. غزہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر فضائی حملے میں 17 جنگجو ہلاک. اسرائیل کی فوج نے کیا دعویٰ. اور روس کے خلاف جنگ میں فوجی امداد میں تاخیر پر جو بائیڈن نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے معافی مانگ لی. اسرائیل کے ظلم پر بائیڈن کو نہیں ہے کوئی افسوس. عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.
it.